سورت کا ایک نام ذکر کیا گیا تعلیم المسئلہ، ایک دفعہ کہہ دیں نام لیں سورت کا تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کا معنی ہے درخواست، مسئلہ کا معنی ہے گزارش، تعلیم کا معنی ہے سیکھنا سکھانا، تعلیم المسئلہ کا معنی ہے ایسی صورت جس صورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تعلیم المسئلہ، اس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا لوگوں کو طریقہ سکھایا۔ فاتحہ میں سب نے ایک دعا مانگنی ہے، جس مسلک کا نمازی ہو، جس مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس نے نماز کی رکعتوں میں دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط ہر مسلک کا بندہ یہ دعا مانگ رہا۔ رب نے اس دعا کے مانگنے کا طریقہ سکھایا، فرمایا دعا مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم میرے دربار میں آؤ اپنی درخواست پیش کر دو، میرے دربار میں آؤ اپنی گزارش پیش کر دو، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، میرا قرضہ اتار دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں سکھاتا ہوں تمہیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ، اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ نے سورت فاتحہ میں مانگنے کا کیا سکھایا؟ طریقہ سکھایا۔ پہلے میری تعریفیں کر، اتنی تعریفیں میری کر کہ میں عرش سے بول اٹھوں فسأل یا عبدی، میری اتنی تعریفیں کرنے والے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ پھر تو اپنی دعا پیش کر اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا مانگنی ہے ہر بندے نے، ہر مسلک کے بندے نے، ہر عورت نے، ہر مرد نے، ہر بوڑھے نے، جوان نے۔ اللہ نے فرمایا اپنی دعا پیچھے کر دے اور پہلے شروع ہو جا الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ سب سے پہلے تعریفیں کرتے ہوئے کہہ الحمدللہ، تمام حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، خوبیاں، کمال للہ، بولو ذرا، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ساری صفتیں کس کے لیے ہیں؟ یہی معنی کرتے ہیں نا سب لوگ، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، سب نے یہی معنی کیا ہے۔ تمام صفتیں، تمام تعریفیں، تمام اوصاف، تمام کمالات، تمام خوبیاں للہ، کس کے لیے؟ لیکن کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اس معنی پر ایک شبہ ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ شبہ یہ پیدا ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ معنی کیسے صحیح ہوا جبکہ تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں۔ قرآن نے خود انبیاء کی تعریفیں کی ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، یہ حضرت ابراہیم کی تعریفیں کون کرنے لگا ہے؟ قرآن کرنے لگا ہے۔ قرآن میں
میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں نہیں ہوئی؟ قرآن میں آپ کی صفات کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں آپ کے اوصاف کا ذکر نہیں ہے؟ جگہ جگہ قرآن میں میرے نبی کے اوصاف کا، صفتوں کا، تعریفوں کا رب تذکرہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ قرآن میں تعریفیں ہو رہی ہیں انبیاء کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے فرشتوں کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے جبریل امین کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے انبیاء کی، اور قرآن نے سب سے زیادہ تعریفیں کی ہیں آمنہ کے لال کی۔ یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے اوصاف، میرے نبی کی صفتیں، میرے نبی کے کمالات سے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ قرآن نے تو تعریفیں اور تذکرے کیے ہیں میرے نبی کے یاروں کے، جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ میں ایسی آیت پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو یاد ہے یہ آیت۔ پڑھیے میرے ساتھ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلے پارے میں ہیں، پہلے رکوع میں ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی آپ تھے؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی علماء دیوبند تھے؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی علماء بریلی تھے؟ جب یہ آیت اتر رہی تھی علماء اہل حدیث تھے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ابن حجر، ابن کثیر، ابن اسیر تھے جب یہ قرآن اتر رہا تھا، یہ آیت اتر رہی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، یہ تھے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جب یہ آیت اتر رہی تھی۔ میرے نبی کے صحابہ تھے۔ پھر ہمیں بتاؤ یہ قرآن کن لوگوں کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کو کہہ رہا ہے؟ مدینے کے منافقوں کو رب کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دنیا میں ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ پھر قرآن میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے، اولئک ھم المتقون۔ نہیں پڑھتے ہو اس قرآن میں؟ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں بولو، جب قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو، جگہ جگہ نہیں پڑھتے ہو اولئک ھم المتقون پڑھتے ہو؟ یہ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ اس وقت کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ میرے نبی کے ساتھ کون تھے؟ اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء اجازت دیں تو بندے علوی صحابہ کی محبت میں ڈوب کے معنی کرنا چاہتا ہے، اعد لہم جنات، میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے۔ یہ قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟
اس کے مقابلے میں روایتیں پیش کرتے ہو، اس کے مقابلے میں کتابیں اٹھا کے لاتے ہو، قرآن کے مقابلے میں اقوال رجال لے آتے ہو، فلاں محدث یوں کہتا ہے اور فلاں مفسر یوں کہتا ہے اور فلاں عالم یوں کہتا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں روایتیں، قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے اقوال، علماء کے اقوال پیش کرتے ہو، کیا کیا باتیں سناتے رہتے ہو قرآن کے مقابلے میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر مسجد میں جمعے کے خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، یہ سناتے رہتے ہو لوگوں کو۔ اور قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المتقون، کرو مانا، وہ کئی چپ کر گئے ہو، وہ سارے کیا تھے؟ بولو بولو، میں نہ تو کرو، وہ سارے کیا تھے؟ بولو، وہ سارے کیا تھے؟ ہر نولی کے علاقے میں متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے، نہیں متقی وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے، جمعے کے دن نکالے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، تو آگے کتابیں اٹھا کے لے آتا ہے کہ فلاں عالم نے یوں لکھا اور فلاں بزرگ یوں کہتا تھا اور فلاں عالم یوں کہتا تھا۔ صحابہ کے معاملے میں میں ہر رولی میں شاید اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا۔ یہ لذت آئی ہے جملے دی، تب بولو سبحان اللہ، حصہ پاؤ تو سمی صحابہ دی عظمت۔ صحابہ کے معاملے میں گندی، اس کو یار ٹھیک کرو یار، چیک ہی مار لیا تو سپیکر، آواز کم کر دو، کوئی ساؤنڈ جو اس کو کہتے ہیں وہ ساؤنڈ کھولو۔ اولئک ھم المتقون، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ یہ بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی نوجوانوں کو؟ آج کے مذہبی اسکاروں کے پیچھے لگے ہو کہ وہ بڑے محقق لوگ ہیں، بڑی تحقیق کرنے والا فلاں بندہ بڑی تحقیق کرنے والا ہے۔ کہاں گیا تمہارا علم، کہاں گیا تمہارا ہنر، اور کہاں گیا تمہاری تہذیب، اور کہاں گیا تمہارے اخلاق؟ اس بندے کو کہتے ہو یہ بڑا محقق ہے، جو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بندے کو کہتا ہے ملا علی قاری نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو یہ کہا ہے صحیح کہا ہے، تو آگے کہتا ہے ملا علی قاری کہنا چاہتا ہے ساڈا امام صحیح بھونکیا، امام ابو حنیفہ کے متعلق جملہ بولتا ہے، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق آدمی ہے، یہ تحقیق ہے؟ امام اعظم کو کہنا بھونکنا؟ کہاں مر گئی ہے تہذیب، کہاں مر گئے اخلاق؟ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نہیں تولنا، نہیں تولنا، صحابہ کو قرآن کے ترازو پہ تولنا ہے۔ جاؤ صرافہ بازار اگر ہرنولی میں ہے، نہیں تو میاں والی میں تو ہوگا، اور صراف کو کہو میں نے سونا لینا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے تلوانا ٹال پہ ہے۔ سونا لینا ہے، تلوانا ٹال پہ ہے۔ وہ کہے گا پاگل نہ بن، ٹال تے تل دیاں نہیں لکڑیاں، ٹال تے تل دے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رے۔ بات تو میں بڑی کر گیا ہوں یار، سمجھ ہی نہیں آئی یار، بات تو میں بڑی کر گیا ہوں۔
टालते तुलदे नहीं पत्थर, टालते तुलदियां नहीं लकड़ियां। सोने के तोलने का तराजू और है। सोना यहां तुलेगा, टाल पे नहीं तुलेगा। सारे अजीम लोग तारीख के तराजू पे तुलेंगे, सारे तारीख के तराजू पे तुलेंगे। कायद आजम साहब तुलेंगे तो तारीख के तराजू पर, अल्लामा इकबाल तुलेंगे तो तारीख के तराजू पर, जितने उलमा हैं वो तुलेंगे तारीख के तराजू पर। उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहल हदीस जो हमारे बुजुर्ग फौत हो गए, सब तुलेंगे तारीख के तराजू पर। सहाबा तारीख के तराजू पर नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। अगर सोना तोलने के लिए तुझे सर्राफ ताल पे नहीं जाने देता, मैं भी सहाबा का किरदार तोलने के लिए तुझे तारीख की दुकान पे नहीं जाने देता कि तू तारीख की किताबों में जाके सहाबा को तोलता फिरे कि तारीख क्या कहती है। हमने देखना है सहाबा के बारे में कुरान क्या कहता है। हुण मेरा मौजू रह जाना, इस तरफ मैं निकल गया तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया, अल्लाह मुझे इसका अजर दे दे। सहाबा के मुतालिक बदगुमानी ना किया कर दिल में। खुदा दी कसम है, सहाबा जैसे लोग आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे। खुदा दी कसम है कभी नहीं देखे। वो बड़े अजीम लोग थे। जितने लोग यहाँ बैठे हो, खड़े हो, आप में नमाजी भी होंगे, कच्चे पक्के नमाजी भी होंगे, अल्लाह उन्हें पक्का बना दे। कुछ वो भी होंगे न कदी नीति न कज़ा कीती, अल्लाह उन्हें भी नमाजी बना दे। हम दुआ ही कर सकते। आम में वो लोग भी हैं बाशरा हैं, चेहरे पे सुन्नत रसूल है। कुछ वो हैं जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं, अल्लाह उन्हें रखने की तौफीक दे। हम दुआ ही कर सकते हैं। आप जितने लोग हैं, आप सब में से बड़ा गुनाहगार मैं हूँगा। जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, क्या आपकी ये तमन्ना नहीं है, क्या आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए? बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। क्या आपकी ये तमन्ना नहीं है ख्वाब में ही हो जाए यार? और जिस खुश नसीब को हो जाए, जिस खुश नसीब को हो जाए, वो सुबह एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के कहता है मेरी किस्मत वेख, मैं राती आमना दे लाल दे चेहरे नू वेखिया, मुझे रात नबी पाक की ज़ियारत हुई। तुझे ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, तेरा सिर आसमान नाल जा लगदा। उन लोगों पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते थे, मेरे नबी के गले मिला करते थे, सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठा करते थे और एक दस्तरखान पे बैठकर मेरे नबी के साथ खाने खाया करते थे। उन पे तू पागल आदमी तनकीद करता फिरता है। जिनके फैसले रब ने कर दिए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू, जिनके फैसले रब ने कर दिए, अद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनार, जिनके फैसले रब ने किए। कुल्लन, कुल्लन का माना करो सारे दे सारे जी, कड्डो किसी नू। वो जो आज जेल में पड़ा है ना, जब मैं जेल में गया था ना तो बरेलवी उलमा ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, अहले हदीस उलमा ने आवाज़ उठाई, जमीयत उलमा इस्लाम ने आवाज़ उठाई, सब ने आवाज़ उठाई। इसने कहा कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हालांकि इसे कहना चाहिए था कि बंदियालवी से मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन ये चंगा नहीं हुआ, हम इसकी मजम्मत करते। इसने कहा ठीक हुआ है। मैं क्या बच्चू, मैं तो बाहर आ गया, हुण तू सुना मुकाफात अमल है कि नहीं? चंद दिनों में अल्लाह ने सज़ा दी या नहीं दी? इसने मेरा मजाक उड़ाया था कि एक ममाती मौलवी है इशाअत तौहीद का, वो कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, आगे मजाक बनाया कुरान की आयत तक, कटदा मैं तेरा कुल्लन। इसने आगे मजाक बनाया, कटदा मैं तेरा कुल्लन। वो भी तो सहाबी था जो मुर्तद होके मक्के चला गया, वही लिखा करता था। मक्के जाके उसने कहा कोई वही शई नहीं आंदी, अद्धी ओ लिख दे सन, अद्धी मैं लिख दे सा। वो भी तो सहाबी था, तो वो भी कुल्लन में है।
اور وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تو صحابی تھے، تو وہ بھی کلن میں آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے صحابی کی تعریف تو پڑھ، جو تجھے نہیں پتا تو ہم سے سیکھ۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب بندے کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھا اور اس کی موت بھی ایمان پہ ہوئی۔ پاگل آدمی، صحابی اس کو کہتے ہیں۔ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ وہ مرتد ہو گیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کلن، کلن کا معنی کرو، کلن کا معنی کرو۔ بالکل میرے مخاطب فریق مخالف نہیں ہیں، قطعاً مخاطب نہیں، میرے مخاطب سنی ہیں جو معاویہ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، صرف میرے وہ مخاطب ہیں۔ کلن، معاویہ نہیں، نہیں اس کلن میں معاویہ نہیں آتا، کلن میں معاویہ نہیں آتا۔ یا تو انکار کرو نا کہ معاویہ صحابی نہیں، چلو کرو انکار، کہو معاویہ صحابی نہیں، تم میں جرأت ہے تو انکار کر کے دیکھو۔ بندیالوی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دے گا کہ معاویہ صحابی۔ چلو، اور قول بھی کسی عام بندے کا پیش نہیں کروں گا، قول بھی پیش کروں گا نبی پاک کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، ان کا قول پیش کروں گا بخاری سے۔ وہ کہیں گے کہ معاویہ صحابی ہے، تم انکار کر کے دیکھو۔ کہتے ہیں نہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی۔ میں نے کہا چھوڑ، اگر صحابی ہے نا تو سورت حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10 اٹھا، کسی مسلک کا عالم ترجمہ کر دے، کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا، آیت نمبر کیا بتائی، پارہ کون سا بتایا؟ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، تو آڈے بھی آلے ہونے نے۔ خوش نہ ہو میں اپنی گل کیتی ہے تسی خوش ہو جاؤ، ساڈے ہوئے نے۔ تمہارے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، میرے فیصلے ہونے ہیں، علماء کے، اتقیاء کے، اولیاء کے، بزرگان دین کے، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا فیصلے؟ رب راضی یا نہیں راضی، یہ فیصلے سب کے ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، یہ فیصلے سب کے ہونے ہیں۔ جنت یا جنت نہیں، اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے قرآن میں رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، مرنے کے بعد تیرے نال کی بننا۔ تو معاویہ کو چھوڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں بڑا مزے کا، بڑا لطف والا، شاید کل ہرنولی کی گلیوں میں، سڑکوں میں دکاندار ایک دوسرے کو سنائیں، ملیں، سلام کریں اور یہ جملہ سنائیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ جی پکا لو جملہ، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا کر۔ واپس پلٹ آؤ، کہنا یہ چاہتا تھا کہ الحمدللہ کا معنی کیا جاتا ہے تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس پر ایک شبہ ہو گیا، یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تعریف تو انبیاء کی بھی ہوئی، امام الانبیاء کی بھی ہوئی، صحابہ کی بھی ہوئی۔ قرآن نے اولیاء اللہ کی تعریفیں نہیں کی، قرآن نے شہداء کی تعریفیں نہیں کی، قرآن نے علماء کی تعریفیں نہیں کی، تعریفیں کی ہیں قرآن نے۔ اور تعریف تو شاگرد اپنے استاد کی بھی کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے،
مرید مرشد کی کرتا ہے، اور تعریف تو لوگ کھلاڑیوں کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو پہلوان کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو ایک ہنر والا مستری جو بیڈ بناتا ہے، صوفہ بناتا ہے، ٹائل خوبصورت لگاتا ہے، لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا تمام تعریفیں؟ یہ شبہ پیدا۔ اس کا جواب سنو اور جواب کا لطف لو۔ میں ذرا لمبی بحث چھیڑ بیٹھا ہوں، اور میں نے اصل تقریر جا کے کرنی ہے تھلا سنی، بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس، اور زور کے بعد میں ایک تقریر کر کے بھی آیا۔ جواب سنو جی، جواب دیا انہوں نے، بڑا مزہ ہی آ گیا جواب کا۔ انہوں نے کہا کہ جن خوبیوں کی وجہ سے، توجہ ہے آپ کی، تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر گیا تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ، شہداء، علماء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کاریگر کی، کھلاڑی کی تعریف ہوتی ہے، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر تمام تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ جب آپ کہتے ہیں یہ صوفہ یار بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، صوفے کی تعریف ہے کہ بنانے والے کی تعریف ہے؟ اصل تعریف کس کی ہے؟ تو جو خوبیاں رکھنے والا ہے، ساری تعریفیں اسی کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ آپ سے وعدہ رہا، یہ رب جو پالن ہار میں نے کیا، اس کی کبھی تشریح آ کے کروں گا۔ اب میں یہاں کروں گا تو گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، اس کا رب کا مفہوم میں بیان کروں۔ بس فی الحال آپ یہ کہیں، نشو و دما دینے والا، ہر چیز کو پروان چڑھانے والا، ضروریات زندگی پوری کرنے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد کہا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ اگر آپ کی توجہ تو میں الرحمن اور الرحیم اس کو رب العالمین سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کے بعد اللہ نے الرحمن کیوں کہا؟ سارے جہانوں کا پالن ہار میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ آگے کہا بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جہان کے لوگوں کو پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری مجبوری کوئی نہیں، جہان کے لوگوں کو پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنا، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، دنیا کا بھی وہی مالک ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کا کیوں کہا؟ یہ بھی ادھار رہے گی، ہم اصل موضوع تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اللہ کہتی ہیں ایک وعدہ کر۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر میں قرآن کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں یہ سورت فاتحہ اللہ نے لوگوں کی زبان سے کہلوائی۔ اللہ تو نہیں کہہ رہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تو خود اللہ ہے۔ اصل معنی کیا ہوگا؟ اے لوگو تم کہو تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تم کہو رب العالمین وہ ہے، تم کہو الرحمن الرحیم وہ ہے، تم کہو مالک یوم الدین وہ ہے۔ پھر ایک وعدہ مجھ سے کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر نولی والے تھوڑا سر چرتے علاؤ، اینجا ہی تے کرو یا اینج کرو۔ سبحان اللہ، کس پر سبحان اللہ ہو رہا ہے؟ میں نے معنی غلط کی ہے، میں نے تو جان بوجھ کے کیا ہے، تمہارا امتحان لیا ہے میں نے، یہی میں نے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی میں نے، یہی میں۔ یہ معنی تب ہوتا جو عبارت یوں ہوتی نعبدو کا و نستعینو کا، پھر یہ معنی ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے کام، پھر فاعل ہوتا ہے کرنے والا، پھر مفعول ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کیا گیا۔ فعل، فاعل، مفعول، کلام یوں چلتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاکا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اللہ نے وہاں سے اٹھایا پہلی جگہ پہ لے آئے۔ ایاکا نعبدو فعل فاعل تھا، اس کی جگہ پہلے بنتی تھی، اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے۔ صرف و نحو کے علماء کہتے ہیں کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے معنی کیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اب میں نے معنی کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انہاں دوواں معنی ایڈا فرق کوئی نہیں، بڑا فرق ہے۔ 19 ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی نہیں فرق، کوئی نہیں فرق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کی سطح پہ اتر کے سمجھاتا ہوں۔ شام کے ٹائم آپ گھر آئے، آپ کی بیگم صاحبہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اہلیہ گھر والی، اس نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں۔ چلن دو، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیرے بستر کی بھی زینت ہوں۔ غیرت مند شوہر، غیرت مند شوہر بیوی سے یہ نہیں سننا چاہتا، وہ بیوی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں، میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ جب یہاں تک بندہ پہنچا نا نماز میں، اوپر عرش سے اللہ نے آواز لگائی فصل یا عبدی، سبحان اللہ۔ میریاں اتنیاں تعریفاں کیتیاں نہیں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹیاں مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، زمینیں مانگتا ہے، اور آگے سے نمازی کہتا ہے مولا یہ بیٹے بیٹیاں دولت گھر مکان یہ تو تو نے کافروں کو بھی دے رکھے ہیں، میں نے جو تیری اتنی تعریفیں کی ہیں دنیا کے مال کے لیے نہیں کی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں نے مانا کیا دکھا ہمیں سیدھا رستہ، کیا مانا کیا؟ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، یہ مانا صحیح نہیں، یہ مانا صحیح نہیں۔ نبی پاک یہ دعا نہیں مانگتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ، اولیاء اللہ، انہاں پہلے سیدھا راہ نہیں ویکھے ہویا کہ ہر رکعت میں وہ دعا کر رہے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ تو میں نا صحیح نہیں۔ آپ بھی دعا مانگتے ہیں، اگر آپ نے سیدھا رستہ نہیں دیکھا تو مسجد میں آئے کیوں؟ آپ نے اگر صراط مستقیم نہیں دیکھا تو آپ نے نیت باندھی کیوں؟ آپ نے اگر صراط مستقیم نہیں دیکھا تو سبحانک اللہم پڑھا کیوں؟ آپ نے اگر سیدھا رستہ نہیں دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا کیوں؟ آپ نے اگر سیدھا رستہ نہیں دیکھا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کیوں؟ اس کا مطلب ہوا سیدھا رستہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، تبھی تو مسجد میں آئے، تبھی تو آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا، تبھی تو آپ نے رب کی تعریفیں کی۔ ایدنا کا معنی کیا خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن ہے، اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، خوبصورت معنی کیا ایدنا اے ثبتنا، جڑے سمجھ گئے ہو تو بولو، آپ نہیں سمجھے، علماء سمجھیں، اہدنا اے ثبتنا،
مولا جس سیدھے رستے پہ چلایا ہے نا مرتے ٹائم تک اسی رستے پہ پکا رکھ، اسی رستے پہ پکا رکھ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، دکھا نا ہمیں سیدھے رستے پر، یعنی جس سیدھے رستے پہ ڈال دیا ہے نا اب اسی سیدھے رستے پہ چلا۔ اب میں علمی بحث میں پڑ جاؤں گا تو کہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، میں علمی بحث کروں جٹ ٹاکن بھی ایک کڑی رپھڑ پہ گیا، میں ہرنولی اڈے پہ اتروں اور میں پوچھوں میں نے مولانا عبد الرحمن صاحب کے مدرسے میں جانا ہے، تو مجھے ایک بندہ رہنمائی کرے، یوں سیدھے چلے جاؤ، آگے دائیں مڑ جانا، آگے ایک سکول آ جائے گا، وہاں سے بائیں مڑ جانا، یہ میں فرضی کر رہا ہوں، وہاں سے بائیں مڑ جانا، آگے اسپتال آئے گا، اس سے پہلے گلی ہے، اس سے دائیں مڑ جانا، یہ ہے دکھانا۔ اس میں غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے میں پہلی گلی مڑ جاؤں، ہو سکتا ہے وہ گلی چھوڑ کے میں اگلی گلی میں چلا جاؤں، بھٹک جاؤں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میں ہرنولی اڈے پہ اترا، میں نے پوچھا میں نے مولانا عبد الرحمن صاحب کے مدرسے میں جانا ہے، وہ ان کو جانتا تھا، اس نے سوچا استاداں دا مہمان ہے کتھے بھٹکدا پھرے گا، اس آکھا بہ سکوٹر دے میرے پیچھے، اس نے موٹر سائیکل پہ مجھے پیچھے بٹھایا، ان کے مدرسے کے دروازے پہ لا کے کہا یہ ہے ان کا مدرسہ، اندر چلے جاؤ یہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد ہے، دکھانا نہیں، دوسرا معنی مراد ہے مولا ساڈا ہاتھ نپ کے جنت دے دروازے تے پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر ہمیں چلا، سیدھے رستے پر۔ پھر تھوڑی سی تشریح کی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سیدھا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء ہیں، ان کے رستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، ان کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور ان کے رستے پہ بھی نہ چلا جو راستے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔